अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी किया करें, और अपने दीगर मदारिस में पढ़ने वाले दोस्तों को भी शेयर किया करें ताकि वो लोग भी हमारी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो इबारत शुरू करते हैं काफ़ियतुन नौह की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इराबुल महकिज अल हिकायतु इरादुल लफ्ज़ अला मा तस्मऊहु वहिय इम्मा हिकायतु कलिमतिन औ हिकायतु जुमलतिन वकिलाहुमा युहका अला लफ्ज़िहि इल्ला अन यकून लहनन फततअय्यनुल हिकायतु बिल मअना मअ तंबीहि अल लहनी फ़हिकायतुल कलिमति का अन युक़ाल कतबतु यअलमु कतबतु हाज़िहिल कलिमा फ़यअलमु फ़िल अस्ल फ़िअलुन मुदारिउन मरफ़ूउन लितजर्रुदिहि मिनन नासिब वल जाज़िम व हुवा हुना महकिजुन फ़यकूनु मफ़ऊलन बिही लिकतबतु व यकूनु इराबुहु तक़दीरियन मनअ मिन ज़ुहूरिहि हरकतुल हिकाया इला आख़िरिल इबारा। प्यारे बच्चों, आज के इस सबक में हम महकी का इराब बयान कर रहे हैं। महकी इसमें मफ़ऊल है, हका यहकी हिकायतन से बरबज़्न मरमिज। महकिज हिकायत से इसमें मफ़ऊल। हिकायत किसे कहते हैं बच्चों? तो सबसे पहले साहिब किताब हिकायत की तारीफ़ कर रहे हैं। हिकायत का माना लुग़वी माना होता है बयान करना, और इस्तिलाह में कहते हैं इरादुल लफ्ज़ अला मा तस्मऊहु, लफ्ज़ को वैसे ही पेश करना जैसा आपने सुना है। तो लफ्ज़ को जैसा आपने सुना हूबहू वैसे ही उसको पेश कर देना, ये हिकायत है। लफ्ज़ का मतलब ये नहीं है बच्चों एक ही मुफरद हो, बल्कि लफ्ज़ मा यतकल्लमु बिहिल इंसान, जिसका भी इंसान तलफ़ुज़ करे। अगर एक कलिमे का तलफ़ुज़ करता है तो वो एक कलिमा भी लफ्ज़ है, और बहुत सारे कलिमों के मजमूए का तलफ़ुज़ करता है तो वो बहुत सारे लफ्ज़, बहुत सारे कलिमात भी लफ्ज़ हैं। इसीलिए साहिब किताब फरमाते हैं कि ये हिकायत यानी हू बहू कलिमा जैसा सुना है, लफ्ज़ जैसा सुना है वैसा ही पेश कर देना, ये हिकायत है। इसीलिए हिकायत दो तरह पर होगी, कभी हिकायत कलिमा होगी यानी एक कलिमे की हिकायत होगी, और कभी पूरे जुमले की भी हिकायत होगी। बहरहाल हिकायत चाहे एक कलिमे की हो या या कई कलिमों यानी जुमले की हिकायत हो, ये हिकायत हर सूरत में अला लफ्ज़ ही होगी, यानी जैसा सुना गया है वैसी ही हिकायत होगी, उसमें तगय्युर और तबद्दुल नहीं होगा। हाँ, मिसाल के तौर पर बच्चों, अगर आपने कहा कतबतु यअलमु, मैंने यअलमु लिखा, तो ये यअलमु देखिए असल के एतबार से फ़ेल मुज़ारे मरफू है, क्योंकि आमिल नासिब और आमिल जासिम नहीं है, फ़ेल मुज़ारे मरफू है। हालांकि इस मिसाल में आपने कहा कतबतु यअलमु, तो यअलमु को आपने मफूल भी ही बनाया है कतबतु का, क्योंकि माना है मैंने लफ्ज़ यअलमु लिखा। तो लफ्ज़ कतबतु का यअलमु मफूल भी है, और मफूल भी मंसूब होता है। तो यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि यअलमु को आप मंसूब बना दें, नहीं, क्योंकि लफ्ज़ यअलमु की आप हिकायत कर रहे हैं। तो अब इसको जैसा है वैसा ही रखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो महल्लन मफऊल भी ही है तो उसको नसब दे दें, नहीं दे सकते। बहरहाल अगर किसी कलिमे की हिकायत करें तो उस कलिमे को हूबहू वैसे ही रखना है जैसा वो सुना गया है या जैसा वो लफ्ज़ है, और अगर पूरे जुमले की हिकायत करें तो उस जुमले को भी वैसा ही रखना है। उसमें महल्लन तो वो मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है, लेकिन आप लफ्ज़न उसके अंदर कोई इराब जारी नहीं करेंगे। बात समझ में आई बच्चों? तो इसी को साहिब किताब फरमाते हैं वह इम्मा हिकायत कलिमतिन, हिकायत या तो एक कलिमे की हिकायत होगी या पूरे एक जुमले की हिकायत होगी। वकिलाहुमा युहका अला लफ्ज़ी,
اور دونوں چاہے کلمہ حکایت کلمہ ہو یا حکایت جملہ ہو، دونوں میں سے ہر ایک اپنے لفظ ہی پر حکایت کیا جائے گا، یعنی جیسا سنا گیا ہے ویسے ہی، اور جیسا لفظ ہے پورا ویسے کی بہو ویسے ہی اس کی حکایت کی جائے گی۔ الا ان یکون لحنا، ہاں آگے بیان کر رہے ہیں کہ ہاں اگر اس حکایت کلمہ یا حکایت جملہ میں کہیں پر غلطی ہے تو اس غلطی کی بنا پر اس کو صحیح کر کے پیش تو کر دیا جائے گا، لیکن جو غلطی ہے اس پر تنبیہ بھی کی جائے گی۔ مثال کے طور پر بچوں، لا الہ الا اللہ یہ ایک کلمہ ہے، پورا کلمہ ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ پورا ایک جملہ ہے۔ تو اب لا الہ الا اللہ صحیح تو یہ ہے، اور بہت سارے کسی شخص نے مثلا یہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، الا اللہ کے بجائے الا اللہ پڑھ دیا، تو آپ کہیں گے قرأ فلان لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ توحید اس نے پڑھا، مع انہ اخطأ فی تلفظی وقال لا الہ الا اللہ، یعنی آپ یہ کہیں گے کہ فلاں شخص نے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید پڑھا ہے، ہاں اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنے میں غلطی یہ کی کہ اس نے لا الہ الا اللہ کے بجائے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا ہے۔ تو آپ نے دیکھیے اس نے جو غلطی کی اس غلطی پر آپ نے تنبیہ تو کر دی، لیکن جو لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا اس کو صحیح کر کے آپ نے حکایت بالمعنی کر دی اس کی۔ بات سمجھائی؟ یا کسی شخص نے جملہ ہی غلط بولا، مثلا کسی شخص نے کہا جاء زیدن، یہ کسی نے کہا تو آپ نے کہا کہ انہ تلفظ جاء زیدن، فلاں شخص نے جاء زیدن تلفظ کیا ہے، وَأَخْطَأَ فی اعراب زید، یہ آپ تنبیہ کر دیں کہ اس نے زید کے اعراب میں یہ غلطی کی ہے، کیونکہ زید یہاں پر اس کے قول میں فاعل بن رہا ہے اور اس نے زیدن کہہ دیا ہے، تو آپ نے غلطی پر تنبیہ تو کر دی، لیکن آپ نے کیا کہا کہ فلاں شخص نے جاء زیدن کا تلفظ کیا ہے۔ تو حکایت تو ہو لفظ کی ہوگی، ہاں اگر اس لفظ میں کسی نے غلطی کی ہے تو اس غلطی پر تنبیہ آپ کر دیں گے اور اس کو صحیح کر کے پیش کر دیں گے۔ وہی صاحب کتاب فرماتے ہیں الا ان یکون لحنا، ہاں مگر یہ کہ اس میں غلطی ہو، فتتعین الحکایت بالمعنی، تو اب اس صورت میں حکایت بالمعنی متعین ہوگی، یعنی اس کا جو صحیح معنی ہوگا اس معنی کی حکایت کی جائے گی، مع التنبیہ علی اللحن، اور ساتھ ہی ساتھ غلطی پر تنبیہ کر دی جائے گی۔ بہرحال کلمے کی حکایت ہو، مثال سے صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں، ہم نے مثال دے دی ہے بچوں، فحکایت الکلمۃ کا ان یقال، تو کلمے کی حکایت جیسے کہ کہا جائے کتبت یعلم، میں نے یعلم لکھا، اے کتبت هذه الکلمہ، یعنی میں نے لفظ یعلم کلمہ یعلم لکھا۔ فیعلم فی الاصل، تو یہاں پر یعلم اصل میں فعل مضارع، فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، مرفوع کیوں ہے؟ لتجردہ من الناصب والجازم، کیونکہ وہ عامل ناصب اور عامل جازم سے خالی ہے تو مرفوع تو ہوگا ہی۔ وَهُوَ هُنَا من محکی، اور لفظ یعلم یہاں پر محکی ہے، اس کی حکایت کی جا رہی ہے۔ فَيَكُونُ مَفْعُولًا بِهِ، تو لفظ یعلم یہ لفظ کتبتو کا مفعول بھی ہوگا، وَيَكُونُ اعرابہ تقدیریہ، تو اب مفعول بھی ہے تو محلاً وہ منصوب ہے، تو اب جب محلاً منصوب اور لفظ میں اس کے نصب آ نہیں سکتا تو اب اس کا اعراب تقدیری ہو جائے گا۔ کیا ہوگا اعراب؟ تقدیری، یعنی یہ کہا جائے گا کہ یعلم یہ محلاً مفعول بھی ہے، منصوب ہے محلاً، تو اب اس کا اعراب تقدیری ہو جائے گا۔ اب اس پر اعراب ظاہر کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اعراب اس لیے ظاہر نہیں ہو سکتا، فرماتے صاحب کتاب منع من ظہورہ حرکت الحکایہ، کیونکہ اس پر حرکت حکایت یعلموں کے میم پر حرکت حکایت ہے، یعنی ضمہ ہے، تو اب وہ ضمہ اس اعراب کے ظاہر ہونے سے معنی ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ، ایسی ایک اور مثال دے رہے ہیں، وَإِذَا قُلْتَ، ایسی جب آپ نے کہا کتب فعل ماض، کتب فعل ماضی ہے، کیا کہا آپ نے؟ کتب فعل ماضی ہے، فکتب ہونا محکیہ، تو یہاں پر لفظ کتب جو ہے یہ محکی ہے، وہی مبتدا، اور یہاں پر یہ اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ مبتدا ہے، مرفوع ہے بضمۃ مقدرہ، مرفوع ہے لیکن کتبہ پر ضمہ تو ہے نہیں، مرفوع ہے تو ضمہ آنا چاہیے حالت رفع میں، لیکن نہیں ہے، کیوں؟ بضمۃ مقدرہ،
यानी महलन तो वो मरफू है मुब्तदा होने की वजह से, तो ज़म्मा उस पर मुक़द्दर होगा। अब यहाँ पर ज़म्मा आ क्यों नहीं सकता? मना मिन ज़ुहूरिहा हरकतुल हिकाया, उस ज़म्मा के ज़म्मा मुक़द्दरा के ज़ाहिर होने से, जो मुक़द्दरा है तो अगर उस ज़म्मे को ज़ाहिर नहीं कर सकते, उसके ज़ुहूर से माने है हिकायत की हरकत, क्योंकि हरकत हिकायत का तबा पर बा पर फतहा है, लिहाजा उसमें तगय्युर नहीं किया जा सकता। वइज़ा क़ील लक, और जब आपसे कहा जाए आरिब सईदन, सईदन को एराब दो, आपके कौल रायतो सईदन, रायतो सईदन में जो सईदन है उसको आप एराब दो, फ़तक़ूल, तो आप कहेंगे सईदन मफ़ऊलुम बिही, तो क्या कहेंगे आप? सईदन मफ़ऊलुम बिही। यानी आपसे कोई कहे कि रायतो सईदन में सईदन का एराब बताओ, वो क्या है? तो आप कहेंगे सईदन मफ़ऊलुम बिही, रायतो सईदन में सईदन मफ़ऊल बिही है। तो आपने देखो यहाँ पर अपने इस कौल में सईदन मफ़ऊल बिही कहने में सईदन कहा, मंसूब कहा, हालांकि ये आपके कौल में है मुब्तदा। फरमाते हैं तहक़िल लफ्ज़ा, आप इसके लफ्ज़ की हिकायत करेंगे और सईदन मंसूब कहेंगे, वताअती बिही मंसूबा, और उसको मंसूब लेकर आएंगे, मा अन्ना सईदन फ़ी कलामी का मुब्तदा, हालांकि यहाँ पर सईदन मफ़ऊल बिही जो आपका कलाम है, इस कलाम में सईदन मुब्तदा है, वह ख़बरुहु क़ौलुका, और उसकी ख़बर आपका कौल मफ़ऊल बिही है। अब यहाँ पर महलन तो वो मरफू है, लेकिन कहेंगे आप सईदन नसब ही के साथ, वही कह रहे हैं इल्ला अन्नहु मरफूउन बिदम्मतिन मुक़द्दरा, जब मुब्तदा है तो वो ज़म्मे मुक़द्दरा के साथ मरफू होगा, कि उसके साथ वो मरफू होगा एक ऐसे ज़म्मे के साथ मुक़द्दरतिन अला आखिरी, जो उसके आखिर पर मुक़द्दर होगा। मना मिन ज़ुहूरिहा हरकतुल हिकाया, उस ज़म्मे को ज़ाहिर होने से रोक दिया है हरकत हिकायत ने। हरकत हिकायत क्या मतलब? हिकायतु कल लफ्ज़ल वाक़िअ फ़िल कलाम कमा हुआ वाक़ि, यानी आपने उस लफ्ज़ की हिकायत की है जो कलाम में वाक़े है, वैसी ही हिकायत की है जैसा कि वो वाक़े है। तो कलाम में रायतो सईदन में सईदन मफ़ऊल भी वाक़े है, मंसूब वाक़े है, तो आपने हिकायत करने में हूबहू वैसी ही हिकायत की है, यानी मंसूब बनाकर, मंसूब रखकर। वक़द युहका अल अलम बाद मन अल इस्तिफ़हामिया, आगे साहिब किताब फरमाते हैं कि मन इस्तिफ़हामिया के बाद अलम की कभी कभी हिकायत की जाती है। कब? मन इस्तिफ़ामिया के बाद आलम की हिकायत कब की जाती है? उसके लिए एक शर्त है, इल्लम युस्बक बिहर्फ अत्फ़िन, अगर वो हर्फ अत्फ़ से मसबूक ना हो, यानी उससे पहले हर्फ अत्फ़ अगर ना हो तो उसके आलम की भी हिकायत कर दी जाती है। मिसाल के तौर पर कान तक़ूल, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं राय तो खालिदन, मैंने खालिद को देखा, तो यहाँ पर देखिए खालिदन ये मफ़ऊल बिही है। फ़यक़ूलुल क़ाइल, तो कोई कहने वाला ये कह सकता है मन खालिदन, कौन खालिद? तो मन खालिदन में देखो मन मुब्तदा है, खालिदन खबर है ये इस कौल में, लेकिन खालिदन को मंसूब ही पेश किया क्योंकि अब वो हिकायत कर रहा है ना। और ये आलम की हिकायत मन इस्तिफ़हामिया के बाद होगी तभी जबकि उससे पहले हर्फ अत्फ़ ना हो। अगर उससे पहले हर्फ अत्फ़ होगा तो अब उसकी हिकायत जायज़ नहीं होगी। उसी को साहिब किताब फरमाते हैं फ़इन सबक़हु हर्फ़ अत्फ़िन, अगर आलम से पहले मन इस्तिफ़हामिया से पहले अगर हर्फ अत्फ़ है लम तजुज़ हिकायतु, तो उस आलम की हिकायत जायज़ नहीं होगी। बल तक़ूल, बल्कि अगर हर्फ अत्फ़ पहले होगा तो हिकायत के तौर पर नहीं कहेंगे बल्कि आप कहेंगे वो मन खालिद, और खालिद कौन है? तो मन खालिदुन कहेंगे आप, ना कि खालिदन। बात समझ आई? तो आलम की हिकायत के लिए ये शर्त है कि मन इस्तिफ़हामिया के बाद जब आलम की हिकायत हो तो उसके लिए शर्त यह है कि वो हर्फ अत्फ़ के बाद ना हो, यानी उससे पहले हर्फ अत्फ़ ना हो। अगर हर्फ अत्फ़ होगा तो ऐसे आलम की हिकायत नहीं की जाएगी मन इस्तिफ़हामिया के बाद, बल्कि उसका जो भी एराब होगा वो एराब उसको दिया जाएगा। वह हिकायतुल जुमलति का अंतक़ूल, ये हिकायत कलिमा की गुफ्तगू अब तक गुजरी, अब हिकायत जुमला को बयान कर रहे हैं। हिकायत जुमला मिसाल के तौर पर आप कहें कुल तो ला इलाहा इल्लल्लाहु, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा या ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। समिअतु हय्या अला सलाह, मैंने हय्या अला सलाह सुना। तो अब इन दोनों मिसालों में बच्चों ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा जुमला ये कुल्तो का मक़ूल है, मफ़ऊल बिही है। ऐसे ही हय्या अला सलाह ये पूरा जुमला समिअतु का मफ़ऊल बिही है। ऐसे ही आप कहें क़राअतु क़ुल हुवल्लाहु अहद, मैंने क़ुल हुवल्लाहु अहद कहा पढ़ा, तो ये क़ुल हुवल्लाहु अहद ये मफ़ऊल बिही है क़राअतु का।
ایسے ہی آپ کہیں کتب تو استقم کما امرتا، میں نے لکھا، کیا لکھا؟ استقم کما امرتا، میں نے لکھا، مانا ہے تو ویسے ہی درست رہے جیسے کہ تجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو ان تمام مثالوں میں بچوں جملہ کی حکایت کی گئی ہے، یعنی پہلے میں لا الہ الا اللہ کی حکایت کی گئی، دوسرے میں حی علی الصلاۃ جملہ ہے وہ اس کی حکایت کی گئی، تیسرے میں قل هو اللہ احد کی حکایت ہے، اور چوتھے میں استقم کما امرتا کی حکایت ہے۔ فہذہ الجمل محکیہ، تو یہ سب کے سب جملے محکی ہیں، اور لیکن محکی ہیں تو اب غور کریے آپ، قل تو لا الہ الا اللہ، وہاں پر لا الہ الا اللہ محلن مفعول بھی ہی ہے قلتو کا، تو ایسے ہی حی علی الصلاۃ یہ سمعتو کا مفعول بھی ہے، قل هو اللہ یہ قرأتو کا مفعول بھی ہے، اور استقم کما امرتا یہ لفظ کتبتو کا مفعول بھی ہے، تو محلن سب کے سب منصوب ہیں۔ فرماتے وہ محلہن النصب بالفعل قبلها فاعرابها اعراب المحکی، تو ان تمام جملوں میں سے ہر ایک جملے کا محل کیا ہے؟ نصب ہے، یعنی یہ محلن منصوب ہیں اس فعل کی وجہ سے جو فعل ان سے پہلے ہے، فاعرابها اعراب المحکی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں منصوب ہے تو جملے میں کہیں پر تو آپ کو نصب دکھ نہیں رہا ہے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ تو اب ان جملوں کا اعراب محکی ہے، اس لیے ان میں کوئی تغیر نہیں ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچوں جب کسی جملے وغیرہ سے حکایت کی جاتی ہے نا، جملے کی حکایت کی جاتی ہے تو وہ جملہ عام طور سے کسی نہ کسی واقعہ کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کبھی کبھی، جیسے قال تعبت شرّ، تو تعبت شرّ پورا جملہ ہے، قال کا وہ فاعل ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ تعبتو آپ کہہ دے مرفوع کر دے، نہیں، بلکہ تعبت شرّ پورے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس لیے اس میں کوئی تغیر نہیں کیا جا سکتا ہے، ورنہ تو جو واقعہ کی طرف اس سے جو اشارہ ہوتا ہے وہ اشارہ ختم ہو جائے گا اور اس کی اشارہ مفقود ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وہ حکم الجملۃ ان تکون مبنیہ، جملہ کی جب حکایت ہوگی تو اس جملے کا حکم یہ ہوگا کہ وہ جملہ مبنی ہوگا۔ فإن سلط علیہ عامل، تو اگر اس کے اوپر عامل مسلط کر دیا جائے، یعنی اگر اس سے پہلے عامل لے آیا جائے، تو اب عامل میں مختلف صورتیں ہیں، کبھی عامل رافع بھی ہوگا، کبھی عامل ناصب ہوگا، کبھی عامل جر ہوگا، تو اگر عامل رافع ہے تو وہ محلن مرفوع ہو جائے گا جملہ، لفظاً تو وہ مبنی ہے لیکن حکم مبنی کے حکم میں ہے پورا وہ، لیکن محلن وہ کبھی عامل رافع اس سے پہلے ہے تو وہ مرفوع ہو جائے گا محلن، عامل ناصب ہے تو محلن منصوب ہو جائے گا، عامل جار ہے تو محلن مجرور ہو جائے گا۔ وہی فرماتے ہیں فَإِن سُلِّطَ عَلَيْهَا عَامِلٌ، تو اگر ان جملوں پر عامل مسلط کر دیا جائے، کانا محلها الرفع، تو اب جملے کا محل یہ رفع ہو جائے گا یا نصب ہو جائے گا یا جر ہو جائے گا علی حسب العامل، عامل کے اعتبار سے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا نصب کی مثالیں تو ما قبل میں سب گزر ہی گئیں، قلت لا الہ الا اللہ، سمعت حی علی الصلاۃ، یہ سب مثالیں گزر گئیں ہے نا۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ کلمۃ التوحید، کہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، تو اب یہاں پر لا الہ الا اللہ یہ مبتدا ہے اور کلمۃ التوحید اس کی خبر ہے، تو اب یہ اس میں عامل رافع ہے یعنی ابتدا ہے، عامل ہے، اس لیے یہاں پر مرفوع ہو گیا۔ اور حالت جری میں مثال کے طور پر ہم کہیں کہ میں نے کہا لا توکلت علی لا الہ الا اللہ، میں نے لا الہ الا اللہ پر بھروسہ کیا، تو یہاں پر لا الہ الا اللہ سے پہلے حرف جر ہے تو وہ محلن مجرور ہوگا پورا جملہ۔ وہی فرماتے ہیں عامل کے اعتبار سے وہ منصوب مرفوع یا مجرور ہوگا۔ وَإِلَّا كَانَتْ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ، تو محلن تو یہ ہے، اگر جملے سے پہلے کوئی عامل ہی نہیں ہے، کوئی بھی عامل ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ عامل کے اعتبار سے تو مرفوع منصوب مجرور ہو جائے گا، ورنہ تو اس کا عامل ہی کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہے، جملے کا کوئی محل اعراب نہیں ہوگا، وہ محلن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اعراب المسمى به، مسمى به کا اعراب، یعنی کلمہ محکیہ اگر ہے کوئی یا کلمہ مبنیہ ہے تو کلمہ مبنیہ تو اپنے حال پر ہی باقی رہے گا بچوں۔ اب اگر اس کے ذریعے سے کسی کا نام رکھ دیا جائے تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟
اس کو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ دیکھیے کلمہ مبنیہ جو ہے یا کلمہ محکیہ ہے وہ اپنے حال ہی پر باقی رہے گا، اور اس کا اعراب اگر کسی کا نام بھی رکھ دیا جائے تو علم ہونے کی صورت میں بھی اس کا اعراب تینوں حالتوں میں مقدر ہوگا۔ کیوں؟ وجہ اس کی وہی ہے کہ وہ اس کلمہ محکیہ کے ذریعے سے یا کلمہ مبنیہ کے ذریعے سے یا جملہ کے ذریعے سے کسی کا اگر نام رکھ دیا گیا ہے تو وہ کسی نہ کسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اگر اس میں کوئی تغیر کیا جائے گا تو اس واقعہ کی طرف اشارہ مفقود ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ان سمیت احدا بکلمۃ مبنیۃ ابقیتها علی حالها، اگر آپ کلمہ مبنیہ کے ذریعے کسی کا نام رکھ دیں تو اس کلمہ مبنیہ کو اس کے حال پر رکھیں گے۔ وکان اعرابها مقدرا فی الاحوال ثلاثہ، اور اس کلمہ مبنیہ کا اعراب تینوں حالتوں میں مقدر ہوگا۔ فلو سمیت رجلا، لہذا اگر کسی شخص کا نام آپ نے ربا رکھ دیا، یا آپ نے کسی کا نام حیثو رکھ دیا، یا آپ نے کسی کا نام من رکھ دیا، مثال کے طور پر کوئی آدمی ربا کا بہت زیادہ تلفظ کرتا ہو، بہت زیادہ بار بار بولتا ہو، تو آپ لوگ اس کو استہزاء کے طور پر یا طنز کے طور پر اس کا نام ہی ربا رکھ دیں۔ یا کہ کوئی حیثو کا بار بار استعمال کرتا ہو تو آپ اس شخص کا نام حیثو رکھ دیں، یا کوئی من کا بار بار تلفظ کرتا ہو تو آپ اس کا نام من رکھ دیں۔ تو اب نام رکھ دینے کی وجہ سے یہ اپنے حال پر باقی رہیں گے۔ قلتا، آپ کہیں گے جاء ربا اکرم تو حیثو اور احسن تو الامن، میرے پاس ربا آیا، میں نے حیثو کی تعظیم کی اور میں نے من کے ساتھ بھلائی کی۔ تو یہ تو کسی کا نام رکھ دیا، تو دیکھو جاء ربا میں ربا محلن مرفوع ہے، فاعل ہے جاء کا، لیکن ربا کو اپنے حال ہی پر رکھا آپ نے، وہ اس کا اعراب تقدیری ہوگا، ضمہ مقدرہ ہوگا۔ اور اکرم تو حیثو میں حیثو مفعول بھی ہے، لیکن اس کے نام رکھنے کے بعد بھی اس کو اس کے حال ہی پر رکھا، حالانکہ وہ محلن منصوب ہے، نصب مقدر ہے۔ احسن تو الامن میں من جو ہے وہ حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے محلن، لیکن اس پر جر مقدر ہوگا اور وہ ظاہر نہیں ہوگا۔ فحرکات الاعراب مقدرہ علی اواخرها، تو ان تینوں مثالوں کے اندر اعرابی جو حرکتیں ہیں، ضمہ فتحہ کسرہ، وہ اعراب کی حرکتیں مقدر ہیں ان کلموں کے آخر پر۔ منع، اب یہاں پر ان کو ظاہر ہونے سے روکا کس نے ہے؟ فرماتے ہیں منع من ظہورها حالت البناء الاصلی، تو وہ کلمہ ان حرکات اعراب جو مقدر ہیں ان کے ظاہر ہونے سے روک دیا ہے مبنی اصل کی حالت نے، کیونکہ یہ مبنی ہیں، ان پر اعراب ظاہراً نہیں آ سکتا۔ وقضا ان سمیت بجملہ، ایسے ہی اگر آپ نے کسی جملے کے ذریعے سے کسی کا نام رکھ دیا، مثال کے طور تعبت الشرع، کسی کا نام ہے، ایک شخص کا نام ہے، جاد الحق، کسی شخص کا نام رکھ دیا، لم تغیرها للاعراب الطاری، تو اب جو عارضی طور پر اس پر عامل داخل ہو گیا ہے، تو عامل کی وجہ سے اس جو اعراب طاری ہوگا، اعراب ابھی آئے گا، اس اعراب طاری کی بنا پر اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا، نہیں کیا جائے گا۔ فتقول، تو آپ کہیں گے جاء تعبت الشرع، یہ نہیں کہیں گے تعبت و شرو، یہ نہیں کہیں گے آپ۔ اکرم تو جاد الحق کہیں گے، اکرم تو جاد الحق نہیں کہیں گے اب کہ آپ اس کو نصب کر دیں، نہیں، اعراب طاری کی وجہ سے اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا۔ وَيَكُونُ الْإِعْرَابُ الطَّارِي مُقَدَّرًا، اور اعراب طاری جو اب عامل کی وجہ سے اعراب آ رہا ہے وہ اعراب طاری مقدر ہوگا، وہ ظاہر نہیں ہوگا۔ منع من ظہور حرکتی ہی، اس اعراب طاری کی حرکت کو ظاہر ہونے سے روک دیا ہے حرکت الاعراب الاصلی، اعراب اصلی کی حرکت نے۔ اعراب اصلی کیا ہے کہ اصل میں جاد الحق کو، اصل کے اعتبار سے جادہ کا یہ الحق فاعل ہے، ایسے تعبت شرع اصل کے اعتبار سے شرن مفعول بھی ہی ہے، تعبتا کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، لیکن کسی کا نام رکھ دیا تو وہ اس پر جو اعراب اصلی ہے اسی اعراب اصلی کی حرکت نے اعراب طاری کی حرکت کو روک دیا ہے ظاہر ہونے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بدلیں گے تو ضرور واقعہ کی طرف اشارہ جو ہوتا ہے وہ مفقود ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔